نوجوان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرے، مایوسی سے دور رہتے ہوئے، مایوسی سے بچتے ہوئے انسان کو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم صرف اور صرف اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو آپ اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو، نہیں شمار کر سکتے ہو۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اسی موضوع سے کہ سب سے پہلے تو انسان جب اپنی عمر گزار چکا ہوتا ہے اس وقت اس کو پتہ ہے میں نے رب کے پاس جانا ہی جانا ہے، لیکن ایک نوجوان جو بہت ساری امیدیں لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو ناکامی ہو رہی ہوتی ہے زندگی میں، کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، پورے نہیں پہنچا، تو کیا چیز اس کو، کیا اس میں اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ ایک نوجوان ہے کہ وہ ابھی امیدیں لگائے ہوئے، لیکن کیا اس دور میں بھی اس کو رب کا شکر کرنا چاہیے یا ملنے کے بعد جا کے رب کا شکر کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ جی جی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو عام طور پہ شکر کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا، جی اور شکر ہے کیا، شکر کی کیفیات کیا ہیں۔ بہت سے لوگ گناہوں کی لائف میں ہیں، بٹ زبان سے اگر الحمدللہ بول دیا جی یا دو چار یعنی ایونٹس ایسے کے لیے صدقہ کر دیا جی جی تو جی وہ سمجھتے ہیں ہم شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن شکر اصل میں وہ ہے نہیں، جس پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے فیوچر میں۔ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پہ توکل کی کمی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں انسان ناشکری کرتا ہے۔ جی میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں جب یہاں سے گھر جائیں گے تو چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہوگا اسکولز کا، بالکل تو بچے اسکول سے نکل کے گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اور والد صاحب یا والدہ صاحبہ جو ہے وہ جی بچوں کو لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو اگر والدہ گھر جاتے جاتے رائٹ یا لیفٹ ہو جائے اور گھر کا راستہ چھوڑ دے جی تو بچہ کیا چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے یہ کہاں لے کے جا رہی ہے، کوئی مجھے بچائے؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ اس کو والدہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے جی کہ اگر ہم جاتے ہوئے اپنے راستے سے مڑ بھی گئے ہیں، ٹینجنٹ ہم نے لے لیا ہے، جی 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 تو والدہ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، وہ کوئی خیر کی بات ہی ہوگی۔ بالکل لیکن جب لائف ٹینجنٹ لیتی ہے یا لائف جب موڑ کاٹتی ہے کہیں پہ، جی جی تو ہم کیوں پینک کر جاتے ہیں اور ہم کیوں ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ جو لائف کا اسٹیئرنگ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ ہے۔ تعالیٰ کے پاس تو بس یہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اللہ کو نہ جاننا، اللہ پہ توکل نہ ہونا، اللہ کی محبت کو نہ سمجھنا، اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہ ہونا، کیونکہ اگر ہمیں واللہ غیب کے جو پردے ہمارے سے اٹھ جائیں نا جی تو ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ جو بھی اپیرنٹلی جو پرابلم میرے زندگی میں آ رہی ہے اس میں کتنی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے کتنے گناہ معاف کیے اور آخرت کے لیے کتنا سامان اکٹھا کیا اور مجھے کس کس آفت سے بچایا۔ سو اگر ہم صرف انڈرسٹینڈ کر لیں اللہ کی تقدیر کو اور اللہ کے پلان کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ٹاپکس پہ پڑھنا بڑا ضروری ہے، ایک تقدیر کو اور ایک توکل کو۔ جس کا اللہ پہ توکل ہو اور تقدیر پہ اعتماد ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اللہ میرے لیے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کی ساری باتوں کو اکٹھا کر لے، آپ جو گزر چکی ہیں ان کو بھی اور جو آنے والی ہیں ان کو بھی، اور تمام انبیاء کو بھی، اور تمام جنات کو اور تمام ملائکہ کو اور تمام جانوروں کی رحمت اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے 100 پارٹس میں سے وہ ایک پارٹ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں جتنا رب رحیم ہے تو ہمیں تو اس پہ بس سکون میں آ جانا چاہیے کہ رب ہے نا، وہ سنبھال لے گا انشاءاللہ، بس اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے، دیٹس اٹ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ مین چیز یہ ہے کہ انسان کو محنت نہیں چھوڑنی چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔